عملیات کے سلطان میں ہم آپ سے اپنے خانوادے کے، اپنے سلسلے کے وہ تعلیمات جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی، یا وہ عملیات جو ہمارے مرشد نے خود کیے، ہمارے دادا مرشد نے خود کیے، اور یہی کڑی جو ہمارے بزرگوں سے پہنچتی ہے، تمام بزرگوں نے وہ عملیات کیے، وہ ذکر و اذکار کیے، اور وہ پریکٹس کی، یعنی کہ وہ اشغال کیے کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں کے وسیلوں سے پہنچے. اور اس سسٹم پر، اس نیٹ ورک پر آپ کو جو بھی عمل تعلیم کیا جاتا ہے، یا جو کچھ بھی آپ کو ذکر و اذکار تعلیم کیا جاتا ہے، وہ سند کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے کوئی اعمال نہیں ہوتے جو اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر قسم کے اعمال ملتے ہیں، لیکن جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، جو کوئی جامع اور مکمل نہیں ہوتے. بہت ہی کم لوگ ہیں جو مختلف خانوادے سے جن کا تعلق ہے، صرف وہی لوگ سند کے ساتھ عملیات لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ سلسلہ، ہمارے اس سلسلے نے آپ لوگوں کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، اور وہ ذکر و اذکار، وہ سلسلے کی تعلیمات اور وہ طریقہ کار کہ جس پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے مختصر وقت میں، وہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا. اور بزرگوں کی نسبت سے، اپنے بزرگوں کی اجازت سے پھر یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا. اور الحمدللہ ہم جو کچھ بھی عمل آپ کو تعلیم کرتے ہیں، سند کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان بزرگوں کے نام تعلیم کرتے ہیں کہ جن بزرگوں سے وہ عمل منسوب ہوتا ہے، تاکہ عام لوگ بھی اگر وہ عمل کریں تو باقاعدہ طور پر اجازت لے کر کریں، کیونکہ اجازت لے کر عمل کرنے سے عمل کے اندر کامیابی جلد مل جاتی ہے. اور جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے ہم سے اجازت لیتے ہیں، جو کوئی کمنٹس کے ذریعے ہم سے اجازت لیتے ہیں، جو کوئی فون کے ذریعے ہم سے اجازت لیتے ہیں، اور ہمارے سسٹم کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور پرخلوص ہوتے ہیں، تو ان کو ہمارے سلسلے کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر اجازت خاص ہوتی ہے. چاہے وہ عام لوگ ہوں، چاہے وہ کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ صابری ہوں، چاہے وہ نظامی ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ ابوالعلائی ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ایک چراغ جو ہم نے روشن کیا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم دیا ہے روشن کرنے کا، تاکہ تمام سلاسل کے لوگ، تمام اہل سلاسل، اہل خانقاہ جو مختلف پاکستان، ہندوستان، مختلف دنیا بھر میں جو لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اور مزید طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے جو ہم سے ملے ہیں، ہم آپ لوگوں تک وہ پہنچا رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت ہو سکے اور مستند طریقے پہ ہو سکے. آپ کو جو بھی عمل دیا جاتا ہے وہ سند کے ساتھ دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی دوسرا غیر مقلد شخص، کوئی ایسا شخص آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. تو اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے بہت محنت اور ریاضتیں کی ہیں، اور جو انہوں نے ریاضت و محنت کی ہوئی ہیں تو وہ یقیناً ہم لوگوں کے کام آ رہی ہیں. ورنہ آج کے دور میں محنت اور ریاضت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے جو یہ سفر شروع کیا ہے، جیسے کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ ہم اپنا روحانی سفر کیسے شروع کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو جو بھی اعمال بتائیں گے آپ نے اپنی بیاض میں نوٹ کرنا ہے، اور عمل کیسے شروع کرنا ہے اس کی ترتیب ہم بالکل ترتیبوار لے کر چلیں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ عملیات کے راستے میں پیش آنے والے خطرات. یعنی کہ اب کل کا ہمارا ٹاپک تھا کہ میں عملیات کیسے شروع کروں. اب مجھے ایک رسی مل گئی، میں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی کہ وہ رسی کہ جو ہمارے بزرگان دین کی ہے، ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. اب ہم اس رسی کو تھام کر چل رہے ہیں. اب جب ہم چل رہے ہیں تو ہمیں کن کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، یا کن کن خطرات کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور وہ عمل آپ کو تعلیم کریں گے جو بالخصوص ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے میاں حضور کو تعلیم کیا تھا رجت کے لیے.
کہ وہ عمل کہ جو اس کو عمل کر لینے سے رجت سخت سے سخت رجت ہو، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ رجت سے یہ عمل جو میں تعلیم کروں گا، جو ہمارے دادا میاں نے تعلیم کیا تھا، میاں حضور اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عمل جس کو رجت ہو گئی ہو اور وہ اپنے آخری دہانے پر ہو، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو، تو اس کو بھی نکال کر اپنی حیات کی طرف لوٹا دیتا ہے یہ عمل۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ذریعے، رجت کے ذریعے، اگر شیاطینوں کے ذریعے اگر وہ کسی کو مار دیتے ہیں تو پھر یہی صورت، یہی قرآن کی آیت جو دادا میاں نے تعلیم کی تھی رجت کے لیے میاں حضور کو، یہ اس کو مرنے سے اس کو حیات کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں جس آیت جو تعلیم کی گئی ہے وہ مردے کو زندگی کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ یعنی کہ رجت اتنی خطرناک ہے، جس طرح نظر بد خطرناک ہے، کہ جس طرح نظر بد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو ایک تندرست اونٹ کو، یعنی کہ انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، اسی طریقے سے رجت بھی جو نا انسان کو موت کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عملیات کے سفر میں سب سے بڑا خطرناک جو ہوتی ہے وہ رجت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم رجت پہ کب مبتلا ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے اعمال کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس اعمال کے دوران کوئی ہم ایسی جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے انجانے میں، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، ہم کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے ہم سے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، تو انسان کے اوپر رجت کا خدشہ ہونے چاہیے۔ اچھا، رجت ایک دم نہیں ہوتی، رجت بیسیکلی ایک سلو پوائزن ہے کہ یہ آہستہ 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 انسان کے جسم کے اندر سرایت کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے رجت کا۔ لیکن جو شخص وہ عمل کر لے جو دادا میاں نے، میاں حضور کو تعلیم کیا تھا عمل، تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو سلو پوائزن ہمارے جسم کے اندر سرایت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو اسی وقت ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان پھر رجت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور یہ آیت بالخصوص ہے ہی رجت کے لیے جو تعلیم کی گئی تھی، ورنہ پورا قرآن موجود ہے۔ تو وہ آیت میں آپ کو تعلیم کروں گا، اس کا عمل سمجھاؤں گا، اس کی اجازت دوں گا۔ اب عملیات کے رستے کے اندر جو دوسرا خطرہ ہوتا ہے ہمیں، وہ ہوتا ہے شیطانی وسوسوں کا۔ یعنی کہ شیاطین وسوسے ہمارے دل میں ڈالتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص محنت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، عمل کے رستے پہ چل رہا ہے، اس کو کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں یا اس کو الہام ہونے لگتا ہے، جیسے اس کو وسوسے آنے لگتے ہیں اس کو۔ اب جب اس کو وسوسے آتے ہیں تو وہ اس کو الہام سمجھتا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے کہ اگر ہمارے قلب پہ، ہمارے سینے میں اگر کچھ بات ہم کو تعلیم کی گئی ہے تو ہم اس میں کیسے موازنہ کریں گے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا یہ رب کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی احلام ہے؟ یہ ہم کس طرح فرق محسوس کریں گے؟ کیونکہ ہم عملیات کے رستے پہ چلنا بھی ہمارا ابتدائی سفر ہے۔ ابتدائی سفر کے اندر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو بات تم کو تعلیم کی جاتی ہے، یعنی کہ جو تمہارے وسوسے پیدا ہوتا ہے، جو تمہارے دل میں کوئی بات آتی ہے، تم اس بات کو دیکھو کہ وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو یہ تمہارے سب سے شیطانی وسوسہ ہے۔ اور اگر وہ ایسی بات ہے کہ جس پہ شریعت پر کوئی آج نہیں آتی، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس بات کا موازنہ کرتے ہو اور اس سے کہیں ٹکرا نہیں رہی ہوتی، تو پھر وہ پیغام جو ہوتا ہے نا، پھر وہ تو تمہارے رب کی طرف سے ہوتا ہے، تمہارے مرشد کی طرف سے ہوتا ہے، یا تمہاری روحانیت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ اپنے پاس یاد رکھنا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص خواب دیکھتا ہے کہ اس کو خواب میں کچھ کام کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے، اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خواب بارگاہ الہی سے ہے یا شیطانی کے وسوسوں کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پھر وہ اسی فارمولے کے تحت اپنے خواب کو دیکھے، پھر وہ اس کے دل میں جو بات آئی ہے وہ اسی فارمولے کے تحت اپنے دل میں دیکھے۔ اگر شریعت سے ٹکرا رہے تو وہ اس کو اپنا خواب دیوار پہ دے مارے، چاہے وہ کتنے فائدہ مند کیوں نہ ہو۔ یہ ایک فارمولہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں پتہ کہ آپ کے ساتھ معاملات
کیا ہو رہے ہیں. کیونکہ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے، عملیات کا سفر کرتا ہے، تو اس میں جو شیاطین ہوتے ہیں، اس میں جو جنات ہوتے ہیں نا، پھر یہ انسان کو بہکانے شروع بھی کرتے ہیں. کیونکہ عملیات علوی کا جو سفر ہے نا، یہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا، اس میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت عملیات روحانی کے. اس میں خطرات اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ باقاعدہ طور پہ مانوس کر رہے ہوتے ہو. اس میں باقاعدہ طور پہ آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ کے مقاصد ہوتے ہیں. یہ خطرہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور ایک خطرہ اور ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ جگہ جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جیسے مثال کے طور پہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں. اب سورہ قریش کا ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گھر اگر پہلے سے متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ پھر انسان کو تنگ و پریشان کرتے ہیں. اچھا، وہ تنگ و پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو پھر تھوڑا سا خوف طاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتے شیاطین جنات ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیاطین جنات ہے، یہ میرا معاون و مددگار ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ شیاطین ہے؟ لیکن اس کی چند نشانیاں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر کسی چیز کی ایسے محسوسات ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کمرے کے اندر کچھ موجود ہے، اس گھر کے اندر کچھ موجود ہے، آپ کیسے شناخت کریں گے کہ یہ نوری مخلوق ہے یا شیطانی مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو جب آپ اپنی عبادت کے دوران بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کو اسمیل سے آنے لگے، یعنی کہ بدبو سے آنے لگے، ایسی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے، کہ جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے، اگر آپ کو اس قسم کی کوئی گندی اسمیل آئے، کوئی بیڈ اسمیل آئے، تو سمجھ لینا کہ آپ کے ارد گرد جو کوئی گچھمگٹا جمع ہو رہا ہے وہ شیاطین کا ہے. لیکن آپ اپنا کام رکھیں، کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا. آپ بالکل ایک حصار میں. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی عمل آپ اجازت کے ساتھ کرتے ہو نا، تو وہ اجازت جو نا آپ کا بالکل حصار ہوتی ہے، وہ اجازت آپ کی قلعہ بندی ہوتی ہے، وہ اجازت آپ کو پورے حصار میں لے لیتی ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہ خطرات ہیں عملیات کے رستے میں چلنے والوں کے لیے جو آتے ہیں آگے جا کے. یہ ایک دم نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ نے کل اگر میرے ساتھ سفر شروع کیا تو ایسا نہیں کہ پرسوں سے آنے شروع ہو جائیں گے سب، نہیں. اس میں ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو ان خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جو میرے اسٹوڈنٹس تاخیلنگ کے ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹ جن کو سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں. اور جو نئے لوگ ہیں، جن لوگوں نے سفر ابھی شروع کیا ہے، وہ لوگ اس چیز کو نوٹ کریں، ذہن رکھیں کہ ایسے خطرات بھی ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. اب تیسرا خطرناک جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تکبر کا. یہ سب سے خطرناک یہ ہم پر وار ہوتا ہے. یہ یعنی کہ اب مثال کے طور پہ میں اگر سورہ قریش پڑھ رہا ہوں، میں سورہ قریش 1900 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اب میرے اندر ایک بات یہ آئے گی کہ میں اپنی محنت کر رہا ہوں اور 1900 مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہا ہوں، اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، تو میں بڑا نیک اور متقی پرہیزگار ہوں. یہ بھی خطرہ ہے. یعنی کہ اپنے آپ پہ خود بھی فخر کرنا. اور پھر جب دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، تکبر کی ابتدا جو نا اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. جہاں پہ آپ تکبر کی طرف پہنچے، جہاں پہ آپ کے اندر ذرہ برابر بھی غرور پیدا ہوا جائے، یقیناً جب اب کسی شخص کو کوئی طاقت ملتی ہے نا، اب مثال کے طور پہ میں سورہ قریش کا عمل کر رہا ہوں، اب سورہ قریش کا عمل کر رہا ہوں، میں کسی کا کام کرتا ہوں. اب مثال کے طور پہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے طریقے بتائے ہوئے. اب کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب کا طریقہ نکالا، ویڈیو کھولی، طریقہ لکھا اور اسے سامان منگوایا اور اس کا وہ کام کر دیا، اس کا کام ہو گیا. ارے واہ، وہ مریض خوش ہو گیا. وہ مریض نے اب پیر صاحب کو آسمانوں پہ چڑھا دیا. اب وہ پیر صاحب بول رہے ہیں ہاں میں نے کرا بھائی، بہت خطرناک معاملہ تھا یہ. جبکہ اصل چیز وہ طریقہ تھا جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تعلیم کیا تھا. اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے طریقوں کو استعمال کرتے ہو اور آپ بولتے ہو کہ یہ فائدہ ہو گیا، اور مریض آ کے بولتا ہے کہ پیر صاحب مجھے فائدہ ہوا، آپ بولیں گے ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور خیر کرے گا، اللہ اور برکت دے گا. اگر وہ شخص یہ کہہ دے گا نا، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی اور اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ کہے گا نا کہ میں نے کیا ہے،
جہاں لفظ میں نے کیا ہے نا وہاں اس کے اندر جو نا ایک اناسی آئے گی، اور جب ایک اناسی آئے گی نا تو اس کے اندر ایک غرور سا پیدا ہوگا، اور جب غرور سا پیدا ہوگا نا پھر وہ تکبر کی انتہا کو پہنچے گا، اور پھر جب وہ تکبر کی انتہا کو پہنچے گا پھر اس نے جتنی محنت کی ہوگی نا وہ سب ضائع ہونے کا خدشہ ہوگا، کیونکہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس نے بڑا تکبر کیا، ہم نے اسے کافروں میں سے کر دیا، یعنی کہ ختم کر دیا۔ اب اسی طریقے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال جو نا وہ پھر عقارت کر دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگان دین کیوں بزرگوں میں عاجزی آ جاتی ہے، کیوں بزرگوں کا اخلاق بہت بلند ہو جاتا ہے، کیوں بزرگان دین اپنے اندر ایک جب گفتگو کرتے ہیں تو نرم مزاجی سے کرتے ہیں، جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو بہت احسن انداز سے سمجھاتے ہیں، اگر کوئی شخص ان بزرگ کو غلط بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور یہاں اگر ذرا سے کسی کو کوئی طاقت مل جاتی ہے کسی موکلان کے ذریعے، کسی جنات کے ذریعے، تو بس وہ تو اسی وقت ابو الوقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے، اس میں آپ کو جتنا فائدہ ہوتا ہے، جتنا فیض ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے، آپ اس کو کم سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جتنا سمندر کی تہہ میں جائیں گے آپ کو اتنے جواہرات ملتے جائیں گے، اتنے ہی جواہرات آپ کے ہاتھ آتے جائیں گے، اتنے ہی خزانے آپ کے ہاتھ آتے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سفر میں آپ چل رہے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، آپ حزب البحر کر رہے ہیں، سورہ مزمل شریف کر رہے ہیں، سورہ قریش کر رہے ہیں، آپ ایسے ہو جائیں کہ گویا جیسے آپ کے پڑوسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا عمل کرتے ہو۔ یہاں اگر کسی کو کوئی عمل بتا دو تو وہ سب کو دروازے کھڑکھڑا کے بولتا ہے مجھے تنگ نہیں کرنا، میں پڑھائی پہ بیٹھا ہوں جا کے، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ ہاں بھائی یہ پڑھائی کرتا ہے بچہ۔ اب ہمارا معاملہ ایسا تھا کہ جب ہم پڑھائی کرتے تھے نا اپنے ابتدائی وقت میں تو ہمارے پڑوس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، پڑوس تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا کرتے ہیں، صرف میں حضور کو اور ہمارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہاں تو اب سب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں، بلکہ میں خود اپنا تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا اپنے کسی پیر بھائی کو بھی نہ بتائیں کہ آپ عمل کیا کرتے ہو۔ اور یہاں تو پیر بھائی اپنی سب بیٹھ کے سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو یہ کرتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں، تم کیا کرتے ہو، میں یہ پڑھتا ہوں، اچھا تم وہ پڑھتے ہو، اچھا ارے واہ تم نے اتنا پڑھ لیا، ارے واہ تم نے اتنا یہ کر لیا، ارے تمہاری ان سے بھی ملاقات ہو گئی، اچھا تمہاری یہ بھی ہو گیا۔ نہیں، جو راز ہے ان کو راز میں ہی رہنے دو، کیونکہ جب راز کھلتا ہے نا تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا جب اثر ہوتا ہے نا تو اس کا دو پہلو ہوتے ہیں۔ جبھی تو بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کا راز راز رکھو۔ تو اس لیے آپ جو عمل کرتے ہو وہ اپنے سگے بھائی کو بھی نہ بتاؤ کہ آپ کیا عمل کرتے ہو۔ جب چاند نکلے گا نا تو پھر دنیا خود دیکھ لے گی کہ اس چاند کی روشنی کتنی ہے۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوگا نا تو دنیا دیکھ لے گی یہ ستارہ کون سا ہے۔ جب سریا آسمان پر آتی ہے نا تو پورا ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے کہ جس کو سریا کہا جاتا ہے، اور جب ان ستاروں کی روشنی چمک رہی ہوتی ہے نا تو آسمان پہ تو دنیا والے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہے ان ستاروں کے مانند۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اہل سلاسل کی اجازت کے ساتھ کر رہے ہو، لیکن آپ نے بس آپ کی کچھ غلطیاں ہیں جو آپ کا ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، آپ کو صرف کچھ غلطیاں جو آپ کی ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ہمیں بڑے بڑے سبق دے جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نا ہماری پوری رات بھر کی عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو سوراخ ہوتے ہیں نا یہ بڑی بڑے کشتیوں کو لے ڈوبتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بالکل ابتدا سے لے کے چلنا چاہتا ہوں اور انتہا تک لے جانا چاہتا ہوں۔ تو ابتدا میں آپ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں گے نا تو آپ انتہا کی بلندیوں کو پہنچیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خطرات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہو اور پھر ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں تو ہمارے مرشد نے کہا تھا کہ بیٹا اگر تم نے یہ اپنا عمل کسی کو بتا دیا نا تو تمہارا عمل ختم ہو گیا۔ مطلب اس حد تک ہمیں حضور نے ڈرایا تھا، اور ہماری جو زبانی بند ہوتی تھی ہم کسی کو عمل بتائیں گے ہم یہ عمل کرتے ہیں، اس وقت جب ہمارا ابتدائی وقت تھا۔ یعنی کہ اگر ہمیں سورہ قریش کا عمل دے دیا نا بس اس کا تعلق ہمارے اس شخص سے بھی نہیں تھا جو صبح شام ہمارے ساتھ صفائی کرتا تھا، ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔
تو میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل میں تاثیر ہو تو تم اپنے عمل کو مضبوطی کے ساتھ مٹھی میں بند رکھو، محفوظ رکھو، کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھائی میری 1.25 لاکھ ہو گئی، دعائے سورہ مزمل میری 1.25 لاکھ ہو گئی، فلاں چیز میری وہ ہو گئی. تو پھر ہمیں ہمارے بزرگ کیوں فرماتے تھے منع کرنے کو، بتانے کو منع کرتے تھے کہ کیوں نہ بتانا؟ اس کی وجہ آج ہمیں حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پڑھنے سے صرف آپ کو ثواب ملے گا 1.25 لاکھ کرنے سے، لیکن جب آپ کوئی 1.25 لاکھ کرو گے نا اور کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ آپ نے 1.25 لاکھ کر لیا، آپ نے 10 لاکھ کر لیا، آپ نے 50 لاکھ کر لی، تو یہی روحانیت بالکل ایک مجسمے کے مانند آپ کے سامنے ہوگی، جو کسی کی نہیں، وہ صرف آپ کی اپنی ہوگی، اور اس روحانیت یعنی کہ اس اسباب کی ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے. تو ہمیں تو یہاں تک ہمارے مرشد نے فرمایا تھا کہ بیٹا اندھے، گونگے، بہرے بن جاؤ. اگر آپ عملیات کے سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر کرو اور آپ کامیاب ہو، تو آپ اپنے اندر یہ صفت اپنا لو، یعنی کہ آپ اندھے ہو جاؤ. اندھے ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ دنیا کی رنگینی، دنیا کی خواہشات، بے حیائی، جو کچھ بھی ہے، چاہے اچھا آئی ہے یا چاہے برا آئی ہے، جو بھی ہو، آپ اس کو نظر انداز کر دو. آپ صرف اپنے کام سے کام رکھو، یعنی کہ آپ اندھے ہو. کہ جیسے اندھے کے سامنے، اندھے کو سورج کے سامنے کھڑا کر دو تو بھی وہ اندھا ہی ہے. آپ بالکل اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لو. آپ گونگے ہو جاؤ، یعنی کہ آپ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر نہ بتاؤ کہ آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے وہ عمل کیا، آپ نے اس عمل سے فلاں کو حاضر کیا، آپ اس عمل کے ذریعے فلاں بزرگ سے ملے، آپ اس عمل سے ذریعے وہ ملے، آپ یہ کیا، آپ نے وہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اپنی زبان بند کر لو، اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لو کہ آپ گنگے ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، آپ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، آپ صرف اپنے استاد کو بتاؤ، اپنے مرشد کو بتاؤ، بس. دوسرے کا آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر دوسرے سے آپ نے واسطہ رکھا تو پھر سمجھ لو کہ پھر آپ سفر ہی کرتے رہو گے. تیسری صفت، آپ بہرے بن جاؤ، یعنی جب انسان عملیات کے سفر میں چلتا ہے اور جب انسان محنت اور ریاضت کرتا ہے، جب جناتوں کی باقاعدہ طور پر آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب موکلان کی باقاعدہ طور پر آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب اس کے ارد گرد شیاطینوں کا آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں. اور جب نام لے کے پکارتے ہیں، آپ اس کو سنیں اور بالکل اپنا ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے انسنی کر دی. آپ اس کو زیادہ فوکس نہ کریں. یہ بھی معاملات آپ کے ساتھ اسی سفر میں ہوں گے کہ جب آپ کامیابی کا سفر آپ کو چل رہا ہوگا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو سفر کر رہے ہو وہ سفر کیا ہے، اور اس سفر میں کیا کیا خطرات ہیں، اور آپ کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ جن سے آپ کامیابی کا سفر طے کرو. جب آپ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو گے، یہ کیفیت اپنے اندر طاری کر لو گے، آپ اندھے گونگے بہرے بن جاؤ گے، تو آپ کو پھر کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. کوئی شیاطین آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ خطرات تھے جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے، اور یہ معاملات تھے جو میں نے آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیریں بتائی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر ہمیں بڑی پریشانی آتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو اس رستے میں سب سے بڑا خطرہ ہے، جس سے ہر بندہ ڈرتا ہے. وہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں اس عملیات کے سفر میں پڑھوں گا نا تو مجھے تنگ دستی کا سامنا ہوگا، میرا رزق بند ہو جائے گا، میرے بیوی بچے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، تو میں یہ سفر نہیں کرتا. یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. دیکھو، رزق کا تعلق اللہ کا ہے، وہ تمہیں جتنے تمہارے حصے میں اس نے رزق لکھ دیا تمہیں ملنا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہو نا، جب آپ کامیابی کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، جب تھوڑی سی پریشانی گھر میں آپ کے آتی ہے نا، تو یہی وسوسے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یار تو نے یہ عمل پڑھا ہے نا، دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو نے یہ عمل کیا ہے نا، دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی خطرات ہے، یہ بھی شیطانی خطرات ہیں، یہ بھی نفسانی خطرات ہیں. ان کو بھی جھڑک دینا چاہیے انسان کو.
اپنا سفر طے کرنا چاہیے. ہم نے تو اپنا سفر ایسا کیا تھا, ہماری تو خیر عمر تھی, ہم تو, میری عمر اس وقت کتنی تھی, تقریباً 17 سال تھی, 17-18 سال تھی میری عمر جب میں نے کام شروع کیا تھا. مقصد ہم تو اس عمر میں تھے, اور رب کا شکر ہے کہ اس عمر میں ہم نے کام شروع کیا. ہمارے مرشد کا ہم پہ کرم ہے اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس عمر میں ہمیں اپنے ساتھ لگایا, کہ اگر اب ہم کرنا چاہیں تو شاید ہم نہیں کر سکتے. اس عمر میں جو ہمیں انہوں نے کروا دیا نا, ہمارا تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ ہمارا تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, ہم تو پھر انہی عجائبات کی دنیا میں غرق ہو گئے تھے. پھر جب وقت آیا کہ پھر ہمیں وہاں سے نکالا, میں اپنے واقعات بھی آپ کو بتاؤں گا جو میں نے عمال کرے اور جس عمل کے دوران جو کیفیت ہوئی, جو معاملات ہوئے. اب میں آپ کو اس دعا کی طرف آتا ہوں, پھر میں آپ کو رجت کا نقش بتاؤں گا کہ نقش رجت کسے کہا جاتا ہے, اور اگر کسی شخص کو کوئی رجت ہو جاتی ہے تو وہ نقش لکھ کے اپنے گلے میں ڈال لے, اپنے بازو میں باندھ لے, یا وہ اس کی پھر حفاظت میں رہتا ہے, پھر اس کو کوئی رجت نہیں ہوتی. اگر رجت اس کے اوپر ہوتی ہے, میں وہ نقش آپ کو تعلیم کروں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا ہے, اور اس نقش کے اندر جو حروف ہیں, جو عداد ہیں, جو وہ نقش ہے, اس عدد کے اندر, اس حروفوں کے اندر یہ کیفیات موجود ہے, اس کی یہ تاثیر ہے کہ وہ ہر قسم کے نیگیٹیوٹی اثرات کو, ہر قسم کی رجت کو اپنے اندر سلب کر لیتے ہیں. تو وہ نقش بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا. سب سے پہلے اب ہم اس دعا کے پاس آتے ہیں جو دادا میاں نے, یعنی کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے میاں حضور کو تعلیم کری تھی. یہ بات مجھے میاں حضور نے بتائی تھی تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے. تو جب میاں حضور نے 17-18 سال پہلے مجھے بتائی تھی نا, میاں حضور نے پورا بتایا تھا مجھے کس طریقے سے ہوا تھا. تو پھر میں نے باقاعدہ طور پہ اپنی بیاض میں لکھا تھا, تو وہ بیاض کے اندر میں نے یہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ جن لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ رجت کا شکار ہو چکے ہیں, کہ جیسے مثال طور پہ کسی نے سورہ یاسین کا عمل کیا اور وہ رجت کا شکار ہو گیا, کسی نے سورہ مدثر شریف کا عمل کیا, وہ رجت کا شکار ہو گیا. تو اب وہ رجت کو اپنی کس طرح دور کرنا چاہے, کس طرح دور کرے, پھر وہ اس آیت کے ذریعے اس کو باقاعدہ طور پہ دور کر لے. وہ آیت کیا ہے, وہ عمل کیا ہے. کیا وہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے, کنٹینیو چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سورہ روم کی آیت ہے, اور آیت سمجھے کہ اس آیت کے اندر باقاعدہ طور پہ بڑی سری و تاثیر آیت ہے. یہ سورہ روم کی آیت ہے, آیت نمبر 17, 18 اور 19. یہ ہمارے دادا میاں حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے ہمارے میاں حضور کو تعلیم کی تھی. آیت ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ, یعنی کہ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو. اب یہ دیکھیں, اب انسان عمل کرتا ہے, یعنی کہ اس کی پاکی بیان کر رہا ہے, کوئی سورت پڑھ رہا ہے, کوئی شام کر رہا ہے, آئی بس سمجھ, کوئی دن میں عمل کر رہا ہے, کوئی رات میں عمل کر رہا ہے. اس کے اندر سارے پہر موجود ہیں اس آیت کے اندر. یعنی کہ آپ کبھی بھی کچھ بھی عمل کر رہے ہو اور اس کے اندر آپ کو رجت کا شکار ہو گیا نا, تو اس آیت کی برکت سے آپ کے عمل بالکل کہ, اچھا اس میں خاص بات ہے, رجت سے نا عمل خراب ہو جاتا ہے, لیکن اس آیت کو پڑھنے والا شخص اگر رجت کا شکار ہے تو وہ رجت سے بھی نکلے گا, اور اس کا جو عمل تھا نا, جس نے وہ عمل کیا تھا, وہ عمل اس کا جاری ہو جائے گا. یعنی کہ اب مثال کے طور پہ ایک بندے نے سورہ یاسین 131 مرتبہ روز پڑھی, اس نے 40 دن کری, وہ رجت کا شکار ہو گیا. اب اس کی 40 دن کی جو محنت ہے نا, وہ لوٹے گی نہیں, وہ ضائع نہیں ہوگی, بلکہ اس آیت کی برکت سے وہ عمل اس کا جاری ہو جائے گا. سب سے پہلی آیت کون سی ہے کہ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو. یہاں شام سے مراد جو ہے نا, یہاں پہ مغرب کی بھی نماز آ گئی اور عشاء کی بھی نماز آ گئی, اور صبح سے جو مراد ہے نا, یہاں فجر کی نماز ہو گئی. یہاں 5 نمازوں کا بھی باقاعدہ طور پہ اس میں ذکر ہے. اب دوسری آیت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, یعنی اور اسی کے لیے تعریف ہے, یعنی کہ ساری تعریف اسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آسمانوں اور زمینوں میں, اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو, یعنی کہ سب تعریف ہے جی, اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے. اچھا, اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو, یعنی کہ عصر کی نماز کا ٹائم, اور جب تم دوپہر کرو, یعنی کہ ظہر کا وقت. اب انسان وظائف پڑھتا ہے نا, وہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے نا, کبھی ظہر کے بعد پڑھتا ہے, کبھی عصر کے بعد پڑھتا ہے, کبھی مغرب کے بعد پڑھتا ہے, کبھی فجر کے بعد, کبھی عشاء کے بعد. اب اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی رجت کا شکار ہوتا ہے یا کوئی رجت کے معاملات آتے ہیں نا,
تو اسی آیتوں کی برکت سے وہ رجت ختم ہوتی ہے. جب وہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کا جو جلال ہے کہ رب کے جب اس کے اوپر رب کا جب یہ سمجھ لو کہ رب کی جو رحمت ہے نا پھر وہ اس کو پکارتی ہے. پھر اس رحمت کے عوض جب اس کے اوپر وہ تجلیات کا ظہور ہوتا ہے نا پھر اس کے اوپر جو رجت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا عمل اس کی برکت سے اس عمل کی برکت سے جاری ہو جاتا ہے. اب اس کی جو تیسری آیت ہے نا 19ویں جو آیت ہے سورہ روم یہ پارہ نمبر 21 ہے. یہ آپ اسکرین شاٹ بھی لینا اور آپ کو میں پی ڈی اے بھی سینڈ کر دوں گا. وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون. یعنی کہ وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے. اب سمجھو اس آیت کا مطلب سمجھو کہ وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنا عمل دیکھو جو آپ اپنا عمل کر رہے تھے سمجھ لینا کہ اگر آپ کو اس عمل سے رجت ہوئی ہے تو اس عمل کا تعلق اور رجت کا تعلق اس آیتوں سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور یہ آیتیں دادا میاں نے کیوں تعلیم کی تھی اس کی وجہ بھی آج آپ سمجھ لیں کہ اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. یعنی کہ ہر چیز اپنے حق کی طرف لوٹتی ہے اور حق بن کر لوٹتی ہے. اب انسان کوئی عمل کر رہا ہے اس کے عمل کے اندر شیاطین نے مداخلت کی. اب جب شیاطین نے مداخلت کی تو اس کی روحانیت کو مردہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اب یہاں مردے کو زندہ کرتا ہے. یعنی کہ اس آیت کے روحانیت دیکھیں اس کے مہاتے جو موکلان ہیں اس کے مہاتے جو نوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں کہ جن کو دست قدرت نے یہ شرف بخشا ہے کہ پھر وہ اس شیاطینی عمل جو انسان کرتا ہے نا کہ جب وہ رجت کا شکار ہوتا ہے پھر اس کا جو اثر ختم ہوتا ہے نا پھر وہ مردے سے زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی کہ جو وہ محنت کر رہا ہوتا ہے جو اس نے محنت کری ہوتی ہے پھر وہ محنت جو ہوتی ہے اس کی کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے. وہ اس رجت سے بھی باہر آ جاتا ہے اس کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے. ہمیں جو میاں حضور نے فرمایا تھا نا وہ فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد ہمارے دادا میاں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ 10 بار یہ آیتیں پڑھ لیا کرو. جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یا 7 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی زندگی میں کسی رجت کا شکار نہیں ہوتا. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا, اس کے اوپر شیطانی وار اثر نہیں کرتا, اس کے اوپر کوئی موذی بیماری اثر نہیں کرتی, اس کے اوپر کوئی وبائیں نہیں آتی, اس کے اوپر کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی. اس کے اوپر اگر اس کی قسمت کا اگر کچھ ایسی چیز لکھی ہوئی ہو تو ان آیتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے جو اس کی نصیب میں لکھی ہوتی ہیں. کیا شان ہے ان آیتوں کی کہ خالی ان 3 آیتوں کے ذریعے آپ رجت سے محفوظ, آپ جادو سے محفوظ, آپ شیاطین سے محفوظ, آپ نظر بد سے محفوظ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو عبادت کا حکم دیا گیا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر آپ اس عبادت کے زمرے میں آ گئے. یعنی کہ اس عبادت جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کو اس کی معراج ہو گئی صرف ان آیتوں کی برکت سے, کیونکہ ان آیتوں میں رب کی پاکی بیان کی گئی ہے, رب کی شان بیان کی گئی ہے, رب کو پکارا گیا ہے. اور جب تم رب کو پکارتے ہو اور جب تم رب کی شان بیان کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے کہ میں تجھے دوں. تو خالی ان 3 آیتوں کے ذریعے آپ کے کتنے معاملات حل ہو گئے. بالخصوص ہمارے دادا میاں نے جو تعلیم کیا تھا نا میاں حضور کو وہ رجت کا کہہ کر دی تھی یہ آیتیں. اور میاں حضور نے فرمایا کہ ان آیتوں کی اجازت ہمارے پاس خاندان قادریہ سے ہوئی اور ہمارے دادا میاں کو جو اس کی اجازت ہوئی تھی وہ شاہ محمد حسن سے ہوئی تھی, اور شاہ محمد حسن کو جو ان سے اجازت ہوئی تھی وہ شاہ عنایت حسن یعنی کہ نبی رضا شاہ صاحب سے ہوئی تھی, اور نبی رضا شاہ صاحب کو جو ہوئی تھی اس کی اجازت وہ عبدالحی شاہ صاحب سے ہوئی تھی. تو یعنی کہ ان آیتوں کی اہمیت ہے نا جو سند کے ساتھ یہ آیتیں ہم تک ملی ہیں اور بالخصوص کہہ کے ملی ہیں. یعنی کہ
یہ سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا کہ ہمارے دادا میاں عبداللہ شاہ صاحب کے لاکھوں مریدین تھے. اب لاکھوں مریدین عملیات جب کرتے تھے, جب ذکر و اذکار کرتے تھے, جب ان کے اوپر کوئی رجت کے معاملات آتے تھے تو وہ رجت کے معاملات کس طرح حل ہوتے تھے؟ انہی آیتوں کی برکت سے جو ان کو پیر و مرشد نے عطا کیے تھے. اب ان آیتوں کی کتنی اہمیت ہے کہ ان آیتوں کی برکت سے آپ رجت سے محفوظ ہو گئے. اچھا, آپ ہر قسم کی رجت سے محفوظ ہو گئے, زمینی, آسمانی, ہوائی اور پانی. کیسے؟ یعنی کہ آسمانی سے مراد کہ وہ جنات کہ جن کا تعلق ہوا سے ہے, جو ہوا میں اڑتے ہیں. زمین سے مراد وہ جنات, وہ شیاطین جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں. پانی سے مراد وہ شیطان, وہ شیاطین سارے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر رکھتا ہے, پانی کے اوپر اس کا وہ لگایا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے شیطانوں کو پکارتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ آؤ صبح شام کا حساب دو مجھے. تو وہ ان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے, اس رجت سے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ شیاطین جو آپ کو نقصان پہنچا کے رجت دے کے اس جگہ پہ منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے, تو وہاں تک کا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس آیتوں کی برکت سے. اور پھر آ جاتا ہے آتشی, یعنی کہ وہ مخلوقات کہ جن کا تعلق آتش سے ہے, آگ سے ہے, ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کہ صرف 3 آیتوں کے ذریعے آپ اپنے ہر اس مصیبت سے محفوظ ہو گئے, ہر اس ناگانی آفت سے محفوظ ہو گئے کہ جو تم پر نازل ہونے والی تھی, جو ہوگی, جو ہو رہی تھی یا جو ہو چکی تھی. تمام قسم کی وباؤں سے, بلاؤں سے, رجت سے آپ محفوظ ہو گئے. رجت ختم کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہترین آیتیں نہیں دیکھی. میں شاید اس طریقے سے نہیں سمجھا سکا جس طریقے سے میرے مرشد نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو ان آیتوں کے ذریعے سمجھا دوں کہ یہ آیت رجت میں کس طرح ختم کرتی ہیں رجت.